بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں پاکستان کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں آزادی کے 75 سال بعد بھی آج پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو بدقسمتی سے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک چائنا اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ملک انڈیا، وہ ہم سے آگے کیوں بڑھ گئے۔ آج انڈیا آئی ٹی کے شعبے میں دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ چائنا ہمارا پڑوسی جو ہمارے بعد آزاد ہوا، وہ دنیا کا دوسرا سپر پاور مانا جاتا ہے اور انفیکٹ اب تو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بھی بن چکا ہے۔ آج ہم ان تمام فیکٹرز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے پاکستان اس ترقی کے دور میں پیچھے رہ گیا۔ سب سے پہلے ہم موٹی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ زیادہ تر چیزیں لوگوں کو پتہ ہیں۔ سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ ہے انرجی۔ انرجی ہر ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے، یا تو گیس چاہیے یا تو بجلی چاہیے۔ اگر آپ سوچیں کہ پاکستان میں ایک انڈسٹری، لیٹ سپوز ہمارے ہاں ایک انڈسٹری ہم نے کھول لی ہے اور اس میں 12 گھنٹے لائٹ آتی ہو اور 12 گھنٹے لائٹ نہ آتی ہو، الٹیمیٹلی آپ ہاف ٹائم دوسرے ممالک سے پیچھے چلے گئے، کیونکہ آپ کا کام کرتے ہو 12 گھنٹے اور وہ کام کرتے ہیں 24 گھنٹے۔ پھر آپ کی ایفیشنسی آتی ہے اس میں، اس چیز میں ہم نہیں جاتے کہ آپ کتنے ایفیشنٹ ہے کام کرنے میں۔ ہم اتنے ایفیشنٹ بھی نہیں ہیں، ہماری اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے، اور اگر ہماری انرجی بھی ہمیں نہ ملتی ہو گورنمنٹ کی طرف سے، تو پھر تو الٹیمیٹلی ہم بہت دوسرے ممالک سے پیچھے چلے گئے۔ دوسری جو سب سے بڑی بات جو تقریباً 20 سال، لاسٹ 15-20 سال ہمارے ملک نے صحیح ہے، وہ ہے ٹیررزم۔ دہشت گردی نے ہمارے ملک کو بہت زیادہ پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ہماری ساری اٹینشن دہشت گردی پہ تھی، ہماری ساری اکانومی اس سے افیکٹ ہوئی، ہمارے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے، ہماری انوائرمنٹ اس سے افیکٹ ہوئی۔ یہاں پر ٹورزم بند ہو گئی، یہاں پہ بزنس اور انوائرمنٹ اتنا اچھا نہیں تھا، یہاں پہ فورن انویسٹر نہیں آئے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تیسری سب سے بڑی وجہ، ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیک ہولڈرز، ہمارے سیاستدان، ہمارے جتنے بھی بڑے عہدیدار ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو کامن چیز پائی جاتی ہے وہ ہے کرپشن۔ جب ہمارے ملک کے اتنے بڑے لیڈرز، ہمارے ملک کے اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز اگر وہ کرپشن کریں گے تو اس سے ظاہری طور پر ہمارے معاشرے کو افیکٹ ہوگا اور اس سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ چوتھی چیز وہ ہے یوتھ انمپلائمنٹ۔ ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان ان کو نوکری نہیں ملتی، گریجویٹ کر لیتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، پر ان کو اس طرح کے جاب کرنے کے مواقع نہیں ملتے۔ دوسری آگے ہم ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں وہ ہے ہمارے ملک کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کی تاریخ میں اگر 60 سال کی حکومت کو دیکھیں تو 30 سال اس میں ڈکٹیٹرشپ رہی اور 30 سال اس میں ڈیموکریسی رہی۔ ڈکٹیٹرشپ پہ ہم زیادہ تر بات نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے تو پھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں بلیک ویگو آ جائے باہر اور پھر ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھائی نہ دیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس ویڈیو کے اہم پوائنٹ پہ جس کے بارے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے ایلیٹ کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس نے پاکستان کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے، جو میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ۔ دیکھیں، پاکستان کے پاس اللہ کے کرم سے بہت سارے وسائل موجود ہیں۔ اگر ہم وسائل کو دیکھیں تو ہمارے پاس 175 بلین ٹن کوئلے کے ریزروز ہیں، 618 بلین بیرل ہمارے پاس کروڈ آئل کے ریزروز ہیں، ہمارے پاس کوالٹی کاٹن موجود ہے، ہمارے پاس شوگر کے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کوالٹی شوگر کین ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کیپیبلٹی ہے بہت سارے ممالک کو ایکسپورٹ کرنے کی، ہماری کلودنگ، ہمارے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس نے پاکستان کو ایک یونیکنیس دی ہے۔
لیکن پھر سوال آتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان اس نیچ پہ کیوں کھڑا ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال اگر ہم دیکھیں تو آج سے تقریباً 50 سال پہلے جس پارٹی اور جس نعرہ ہم لگا رہے تھے، جو نعرہ 50 سال پہلے ہم لگا رہے تھے کہ روٹی کپڑا مکان، آج بھی اسی پارٹی کا وہی نعرہ، روٹی کپڑا اور مکان۔ آپ اس بات کو دیکھ لیں آپ کہ روٹی کپڑے مکان 50 سال پہلے بھی وہی نعرہ اور 50 سال بعد بھی وہی نعرہ۔ یہی نعرہ ہمارے ملک کی عکاسی کرتا ہے کہ کیسے ہم اس دور سے لے کے اس دور میں بغیر کسی چینج کے پہنچے، بغیر کسی چینج کے۔ آج بھی ہمارے لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کا تو مسئلہ یہی ہے کہ ان کا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بس آپ کا مسئلہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ روٹی ہے، آپ کا مسئلہ مکان ہے، آپ کا مسئلہ بجلی ہے، انرجی۔ ان ساری چیزوں سے تو باقی ممالک 50 سال 60 سال پہلے وہ یہ ساری چیزیں مکا چکے ہیں، وہ یہ چیز سے وہ نکل چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف کھانا مل جائے، ہمارے لیے چھت ہو، ہمارے لیے اچھی صحت ہو، اچھی ایجوکیشن ہو، بس ہمارے عوام کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے عوام کو وہ بھی نہیں اچھی طرح سے مل پا رہا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد میرا کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، کسی کے بارے میں میرا کوئی غلط ارادہ نہیں، نہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، بس میں تھوڑے سے اپنے ملک کے حالات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہم اس ٹائم پہ کیا تھے اور ہم اس ٹائم پہ کیا ہیں، اپنی مینٹلٹی بتا رہا تھا کہ ایز اے قوم ہم کیا ہیں، ہمارے سیاستدان کیا ہیں، ہمارے اور جو بڑے لوگ ہیں وہ کیا ہیں۔ تو بس اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔